بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج تو ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو بھی پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن جو بھی اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے وہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن آپ کو ایک ایسی پاورفل تسبیح بتانے لگی ہوں کہ جسے پڑھتے ہی دولت اور رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے داخل ہوں گے۔ جو بندہ ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو دیکھتا ہے۔ آج ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھتے ہی غیب سے کروڑوں روپے ملیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا اور جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروبار کے مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہفتے کے دن تو اور بھی آئیں گے لیکن ربیع الاول کے پہلے ہفتے یہ وظیفہ کرنے کا موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، اور اس ہفتے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میرا ماننا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے، لیکن غلطی صرف ہماری ذات کے اندر ہے، کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ محترم ناظرین، چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے، پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ ناظرین، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھیے، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ تعالیٰ بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے لیکن چند دن تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن جسے دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، آج اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ذاتی مکان مل جائے گا، آپ بے روزگار ہیں روزگار مل جائے گا، اگر آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو شادی کا مسئلہ ہے، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو آج وہ دن آ چکا ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو پھر پورا سال پچھتاوے کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آئے گا۔ ناظرین، آج یہ مجرب وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کے لیے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پورے سال میں ہفتے تو بہت سے آئیں گے لیکن ماہ ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ کرنے کا موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس ہفتے کی قدر کر لیں۔ جو لوگ آج تک اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ماہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ کا وہ ہفتہ ہے جسے رزق اور دولت کا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، جسے نصیب اور تقدیر چمکانے کا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا،
اگر کوئی سڑک پہ بیٹھا فقیر بھی ہے، کوئی مانگنے والا بھکاری بھی ہے، تو آج ہفتے کے دن یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھنے سے اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق اور یہ دولت اور یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ محترم ناظرین، وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار یا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یہ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کروانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اچھی جگہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، آج میں آپ کو بتاؤں گی اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ کلمات بتا رہی ہوں جنہیں پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو پھر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، جیسے ہی 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ پاک راضی ہو جائے گا، تو پھر اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج ربیع الاول کا دولت والا ہفتہ ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کا دوسرا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی ہل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے
جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ پاک نے ان کا مقام عرش الہی پر رکھا ہے۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر پل لڑائی جھگڑے ہیں، دوستوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے خزانے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا بہت آسان ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج ایک ماں کا لاڈلا بچہ ماں سے کچھ بھی مانگ لے، ماں اپنی تن من دھن بیچ کر بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب رب کا لاڈلا ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو، جب آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی غفور الرحیم ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا کو 11 بار پڑھتے دوران آمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 11 حاجات کو لے کر بھی بیٹھے، اگر کوئی بندہ 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کو لے کر بیٹھے تو اللہ اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو 11 بار پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں اللہ کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غربت کو ختم کر دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، دشمن کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ واپس ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ آپ کے ساتھ چاہتا ہے۔ یہ نام اللہ کا جلالی اسم اعظم ہے، اور اس نام کو پڑھنے والا اگر کسی کے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ آج یا لطیف کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف 1 بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیف کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ موقع کسی بھی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔